السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس انسان کے لیے آپ نے زندگی میں دو قربانیاں نہیں دینی، یا دو جگہ پر کبھی بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس انسان کے لیے دو قربانیاں دے دیں، دو جگہ پر کمپرومائز کر لیا، تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ آپ کو باہر سے کسی دشمن کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود ہی اپنے لیے دشمن کافی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ میں آتے ہیں، اور ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے ان کی ایک لائف ہوتی ہے، ان کی لائف میں ان کی فیوچر گولز ہوتے ہیں، ان کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان ڈریمز کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں زندگی کے ایسے موڑ پر ان کی اٹریکشن بن جاتی ہے کسی انسان کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ ریلیشن شپ بنتا ہے، اور پھر آپس میں بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسی ہی بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، کرتے کرتے ان کا زیادہ جو ٹائم ہے وہ اس انسان کے ساتھ سپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اپنے فیوچر گولز کو اور اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کی جو ان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، جو وش ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے، جس چیز کے لیے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے اس پیشن کو ٹائم کم دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انسان کو اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ انسان مجھے مل گیا تو ہماری زندگی کے سارے گولز، سارے ٹارگٹس وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عموماً لوگ وہ ان اپنے سارے گولز کو، سارے ٹارگٹس کو، سارے ڈریمز کو ایک سائڈ پر لگا دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آل ٹائم 24 آورز کے لیے اس انسان کو اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے گولز اور ٹارگٹ کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا کیا ہے ایٹ دی اینڈ، اگر وہ انسان دھوکہ دے جائے، اب کسی انسان کی کوئی گارنٹی تو ہے نہیں۔ اگر کوئی اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ دے کہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، جب تک میری زندگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، اگر کوئی اسٹامپ پیپر بھی کر دے تب بھی اس کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک کاغذی رشتہ ہو گیا نا۔ کاغذی رشتے تو ہسبینڈ اور وائف کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں ڈیورسز ہو جاتی ہیں۔ کتنی کچھ ایفرٹ کرنے کے بعد، کتنی خوشیاں منانے کے بعد بہت سارے لوگوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنا کہ میں جس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، یہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ کبھی مجھے چیٹ نہیں کرے گا، تو بڑی ایک احمقانہ سی اور بچوں والی سوچ ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان کسی بھی وقت جا سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں گے وہی چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ وفادار بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف والے بھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ نبھاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ دنیا ہے جہاں پر انسان کی قدر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے یہ نیت کر لی تھی، یہ ٹھان لی تھی بات کہ ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ نبھانا ہے، اس نے آپ کے ساتھ وفا کے دعوے کیے تھے، ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، لیکن اگر زندگی ہی اس کے ساتھ وفا نہ کرے، پھر یہاں پر تو اس انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے سانسیں ہی ختم ہو گئیں، زندگی ہی ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ہرٹ ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، پھر اس فیز سے آپ کو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ اب ایک آدمی ایک پودا لگاتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے، تو وہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، کیوں؟ بڑا ہو جائے گا، اس سے مجھے پھل ملے گا، میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بینیفٹ لوں گا۔ یا ایگزامپل لے لیں بچوں کی، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں،
ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر ان کے اخراجات ان کو افورڈ کرتے ہیں، کس لیے بڑا ہو جائے گا، آج ہم اس کو سنبھال رہے ہیں، کل یہ ہمیں سنبھالے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ اس کو دیتے ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کل ہمیں ریٹرن میں ملیں گی۔ بائی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں محبت دوں، جہاں میں وقت دوں، وہاں سے مجھے ریٹرن میں کچھ ملے، فیڈ بیک مجھے ضرور ملے۔ تو جب آپ کو فیڈ بیک نہیں ملے گا، وہ انسان بالکل جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، پھر آپ انزائٹی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے۔ تو یہ غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا۔ اور عموماً اگر کوئی انسان زندہ رہے تب بھی چھوڑ سکتا ہے، وہ اس لیے کہ جس انسان نے آپ کو لائک کیا تھا یا جو آپ کی زندگی میں آیا تھا، وہ آپ کے ساتھ جڑا ہے آپ کے ویژن کے ساتھ، اس نے آپ کے ڈریمز دیکھے، آپ کی سٹرگل دیکھی، اس نے یہ کوشش دیکھی کہ یہ انسان اپنی زندگی میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، تو چلو اگر یہ آگے بڑھ رہا ہے میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا تو میں بھی آگے گرو کر جاؤں گا۔ لیکن جب آپ نے گرو کرنے والا مائنڈ اور جو ٹائم آپ کے پاس گرو کرنے کے لیے تھا وہ سارا ٹائم اس انسان کے ساتھ سپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، تو کچھ ٹائم بعد اس انسان کو ریلائز ہو جائے گا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا یا جو کچھ میری نیڈ تھی، یہ تو ویسا انسان ہے ہی نہیں، یا میری تو وہ نیڈ ہی نہیں پوری ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک لوزر انسان ہے، تو لوزر انسان کو تو کوئی لائک نہیں کرتا، تو پھر وہ پہلے ہی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی انسان آتا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں، تو صرف اس انسان کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنے ایموشن جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنے باقی سارے تعلقات پیرنٹس کے، فرینڈس کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز، اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر فرق، اپنے آپ کے ساتھ ٹائم، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ انسان ان کی زندگی سے جاتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بس میری زندگی ختم ہو گئی، میرے تو دنیا میں جتنے ریلیشن شپ تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے میلز میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جب ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو سوسائڈ کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک جگہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ انسان میری زندگی سے چلا گیا تو اب میری زندگی میں کچھ رہا ہی نہیں، اب میری زندگی بیکار، بے معنی سی ہو گئی ہے، تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی آپ کے دوست احباب ہوں گے، آپ کی زندگی ویسی ہی چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کی زندگی میں بے شمار ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کی اسٹڈی چل رہی ہوگی، آپ کی جاب ہوگی، آپ کی فرینڈز ہوں گے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کی بکس ریڈنگ ہوگی، آپ کے پرسنل گرومنگ کے اوپر ورک ہوگا، آپ کا اس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا۔ 8-10 چیزیں جب ایک ٹائم پر ایکٹیویٹیز آپ کی لائف میں ہوں گی، تو ایک اگر مس بھی ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن لائف میں ایکٹیویٹی ہی ایک ہو، انٹرٹینمنٹ ہی ایک ہو، ریلیشن بھی ایک انسان کے ساتھ ہو، تو وہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر تکلیف تو ہوگی، پھر آپ ہرٹ تو ہوں گے، پھر ساری زندگی آپ نے گلے شکوے تو کرنے ہی ہیں، پھر ساری زندگی آپ نے محبت کو برا بھلا تو کہنا ہے، دنیا کو برا بھلا تو آپ نے کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان وہی کچھ کہتا ہے جو اس کے ساتھ ایکسپیرئنس ہوا ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی پھر آپ نے گلٹ میں رہنا ہے، ساری زندگی پھر آپ نے دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے، خود کو کوسنا ہے، ڈپریشن میں رہنا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے اتنی؟ لیکن جو بھی لوگ بگنر ہوتے ہیں نا ریلیشن شپ میں، جن کو اتنا زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا کہ کس طرح سے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے اور ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، کس طرح سے میں نے کسی انسان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح میں نے کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا ہے، جن لوگوں کے پاس اس طرح کا نالج نہیں ہوتا، عموماً وہی لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ان لوگوں سے مسٹیک ہو جاتی ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے تو بہت غلطی کر دی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے جب وہ اپنا وقت، اپنے ایموشن،
اپنے ریلیشن شپ، اپنے ریسورسز وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس وقت آدمی کو عقل آئے، اس وقت ہوش آئے جب سارا آدمی اپنا ٹائم، اپنے ریسورسز وہ ضائع کر بیٹھے، اس وقت عقل آئے تو پھر کیا فائدہ؟ تو جب پہلے ہی آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیزیں ہوں گی کہ جس انسان کی جتنی اوقات ہے میں نے اس انسان کو اس اوقات میں رکھنا ہے، جس کی جتنی امپورٹنس ہے، جس کی جتنی ویلیو ہے، میں نے صرف اس کو اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے، اتنی ہی ویلیو دینی ہے۔ اس سے زیادہ میں نے کسی کو ویلیو نہیں دینی، اس سے زیادہ میں نے کسی کو ٹائم نہیں دینا، اس سے زیادہ میں نے کسی جگہ اپنے ایموشن انویسٹ نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ میں نے کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرنی، اس سے زیادہ کسی کو میں نے اپنی ویکنیسز نہیں بتانی۔ تو جب آپ ایک باؤنڈریز بنا لیں گے اپنی لائف کی، اپنے پرپز کو ڈیفائن کر لیں گے، اپنے مائنڈ میں ایک ٹارگٹ ہوگا، ایک فوکس کے ساتھ آپ زندگی میں آگے چل رہے ہوں گے، آپ کا فوکس آپ کی منزل پر ہوگا، آپ راستے پر چل رہے ہوں گے، تو کوئی چھوڑ کر بھی چلا جائے گا تو آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، آپ سر پکڑ کر بیٹھ نہیں جائیں گے کہ اف میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وقتی طور پر آپ دکھی ہوں گے، آپ ہرٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک منزل ہوگی، ایک ٹارگٹ ہوگا کہ یار میری زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، تو آپ سٹرگل کرتے رہیں گے آگے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی پرپز نہیں ہوگا، کوئی منزل ڈیفائن نہیں ہوگی، کوئی ریلیشن شپ میں باؤنڈریز سیٹ نہیں کی ہوں گی کہ کون سا انسان میری لائف میں کتنا انوالو ہو سکتا ہے، کون سے انسان کے ساتھ میں نے کتنا ریلیشن شپ رکھنا ہے، کتنی پرسنل پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، جب ہر چیز اوپن پڑی ہوگی، پراپرٹی بنی ہوگی، تو ہر انسان پھر اپنے حساب سے یوز کر لے گا، اپنے حساب سے وہ چیزیں اٹھا لے گا، پھر آپ کو تکلیف ہونی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ کسی کے لیے اتنے اچھے مت بنو، کیونکہ حد سے زیادہ اچھا بننا تو لوگ حد سے زیادہ پھر استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ سفر ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کا ٹائم، آپ کے ایموشن وہ ہرٹ ہوں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بجائے کہ بعد میں آپ اس تکلیف کو جھیلیں، ایک دم فلڈ ٹوٹ پڑے پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، تو پہلے ہی اتنی انویسٹمنٹ کریں کہ اگر وہ چھوڑ گیا، وہ چلا بھی گیا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوست کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہے تو آپ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔